اور خطاب وہی عمومی یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اے کائنات میں بسنے والو، اے جن اور انس، ضرب مثل، بیان ہو رہی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو اسے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، نہیں بنا سکتے ہیں ایک مکھی، ایک مکھی کا پر، ایک مچھر کا کی ناک وہ نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اکٹھے ہو جائے سارے کے سارے اس کے لیے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، کان لگا کے سنو، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کہ وہ دستگیر، وہ غوث اعظم، زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری، اور غوث اعظم متقی ہر آن میں، اور دودھ پینا چھوڑ دیا رمضان میں۔ شفیع کاڑوی پڑھتا تھا بڑے زور و شور سے، یہ جتنے سارے کے سارے جن کو تم پکارتے ہو، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ اکٹھے ہو جائے سارے، بنانا تو چھوڑو، جان نہیں چھڑا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ چھڑا نہیں سکتے وہ اس سے۔ اگر مزار پہ رکھا ہوا حلوہ، شیرمال، کوئی پرشاد اور نظر لغیر اللہ میں سے کوئی چیز مکھی اڑا لے چلے، یہ چھڑا بھی نہیں سکتے، تو وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، اور تم اس کو دستگیر کہتے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیا کمزور ہے مانگنے والا اور کیا کمزور ہے جس سے مانگا جاتا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہاں شعر لکھا ہے، مہر کی تجھ سے توقع تھی، ستمگر نکلا، اور موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا، ما قدر اللہ حق قدری۔ وہ آپ کو کہیں گے کیوں غوث پاک نہیں ہے، کیوں دستگیر نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے وہ نہیں، اللہ فرماتے انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے قدر، یہ خدا کو جانتے نہیں ہے، یہ سے بے وقوف ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والے غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے پیغمبر اور لوگوں میں سے بھی، اللہ ہی نے چنا ہے تمام نبیوں کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ مشرکین اور بدعتیوں کے رد کرنے کے لیے بیان میں نماز میں بھی اخلاص و خشوع چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ، واعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ نہیں کہ موحد ہے بس اکڑ لکڑ ہے، نہیں، تمام خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، اور صرف ان کے خلاف تقریریں نہیں، جب موقع آئے تو جہاد کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، پیغمبر نے تمام جہاد مشرکین کے ساتھ کیا ہے۔ جہاد کرو اللہ کے دین کے لیے جیسے حق ہے جہاد کا، جیسے تقاضا ہو، عام حالات میں واعظ نصیحت کے ذریعے، طلباء مدرسوں میں تفقہ پیدا کرنے کے ذریعے، مالداران مال و دولت دین پر خرچ کرنے کے ذریعے، بزرگ نیک دعاؤں کے ذریعے، اور علماء دعوت حق کے ذریعے، اور مجاہد زور شمشیر اور توف و تفنگ کے ذریعے۔ حق کے جہاد کا معنی ہے جس طرح تقاضا ہو۔
اگر پینترا بدلنے کا وقت ہے، اصطلاح تبدیل کرنے کا حق کا جہادی، یہ بھی جہاد کا تقاضا ہے۔ سمجھو بات کو، هو اتبعکم، اللہ نے تمہیں چنا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، نہیں چھوڑا ہے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا نام مت لو جس سے راستے بند ہوتے ہو، کام وہی کرو جو راستے کھول کے رکھے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہی ملت ہے تمہارے دینی آپ کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وسماکم المسلمین، اسی نے نام رکھا ہے تمہارا مسلم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، وہ جو دعا فرمائی من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس دین میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائے پیغمبر گواہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہ بنو لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ، پابندی سے پڑھو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، دیتے رہو زکوٰۃ، واعتصموا باللہ، مضبوطی سے پکڑو اللہ کا دین۔ واعتصموا باللہ، تفسیر ابن کثیر میں ہے اے استعینوا باللہ وتوکلوا علیہ۔ اعتصام باللہ کا کیا معنی ہے؟ استعینوا باللہ وتوکلوا علیہ، مدد مانگو اللہ سے اور سہارا کرو اس پر۔ ہو مولا کو، وہی تمہارے کارساز ہے۔ ابن کثیر میں ہے اے حافظکم و ناصرکم و مظفرکم علی اعدائکم۔ ہوا مولا کو، مولا کا کیا معنی ہے اس جگہ؟ اے حافظکم، تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، ناصرکم، تمہاری مدد کرنے والا ہے، ومظفرکم علی اعدائکم، اور دشمنوں پر تم کو فتح کرنے والا ہے۔ فنعم المولا، کیا خوب مولا ہے، ونعم النصیر، کیا خوب مددگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ آسان فرما، مقبول فرما، عقائد و اعمال کے لیے سنگ میل ثابت فرما، اپنی رضا و خوشنودی کا سامان ثابت فرما، اللہ دین کی تائید و نصرت کا ذریعہ ثابت فرما۔ اللہ ظالمین و قاتلین و سفاکین سے مسلمانوں کو، علماء کو، دین کو اور اہل دین کو محفوظ فرما۔ مدارس میں، مساجد میں، شہر میں اور ملک میں، پورے عالم میں امن قائم فرما۔ بے امنی پیدا کرنے والوں کو یا اللہ بے پردہ فرما، اور بہت جلد ان کا مواخذہ فرما۔ علماء، مشائخ، بزرگان، مجاہدین، طلباء اور معاونین، محسنین کی عمر میں، اعمال میں، اشغال میں، اولاد میں، سلاسل میں خصوصی نصرت، مدد، رحمت، عنایت، حفاظت، عافیت، خیر سگالی شامل حال فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔